والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. نبی کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کے باغوں میں سے باغ کہا. اس کو کہتے ہیں روضۃ الجنہ. عام طور پر ہم اپنی گفتگو میں ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہ جنت، یہ روضۃ الجنہ، جنت کا باغ. میرے سامنے ساتھ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا گھر بھی اللہ کے ہاں بڑی شان والا، اس کو حجرات کہا جاتا ہے. اور حجرات کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت ہے الحجرات، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجرات کے پاس دیکھتے ہو کر پکارتے ہیں باہر آنے کے لیے، کہتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن میں عقل نہیں ہے، آپ کی شان نہیں پہچان ہے. ان کو چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود تشریف لے آئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو یاد آ کہتے ہیں کہ رات کو جب سوئے ہوئے ہوتے تھے آنکھ کھل جاتی تھی، نبی کے ساتھ شام کی محبت جوش میں آتی تھی. آج کے دور میں دل مس کرتا تھا نبی اسلام کو، تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر آتے تھے، گھنٹوں حجرات کے باہر کھڑے ہو کر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرمائے. ایسی محبت چین نہیں آتا. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان حجرات اور منبر کے درمیان نبی اسلام کا منبر سب سے پہلے سمیر داری رضی اللہ تعالیٰ نے بنوا کر دیا تھا. اور نبی اسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ اونچا ہوگا تو میرے منبر کو اس اسی لیے منانا چاہیے. میرے منبر کے اوپر چڑھ کے لوگ جنت کے اندر داخل ہیں. یہ نبی اسلام کے منبر سے تصویر دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کسی نہیں بنائے. تو درمیان کے حصے کو فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ. چنانچہ خوش نصیبی ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی، تلاوت کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. اس روضۃ الجنہ میں کچھ سکون ہے. جیسے کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے کالم بنایا جائے تو وہاں کالم لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو کالم ہیں ان کو نام دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر کالم کے قریب کوئی نہ کوئی اہم بات ہوتا ہے. تو آج بھی ریاض الجنہ میں وہ سکون اس واقعے کی بات کی یاد دلاتا ہے. چنانچہ عربی میں اس سکون کو خوشگوانہ، تو خوشگوانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سکون یہاں کی خاص بات ہے. مثلاً ان میں سے ایک ہے خوشگوانہ عائشہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جب قبلہ تبدیل کیا گیا
تو نبی علیہ السلام نے سارا روز یہاں پر نماز کی امامت مسجد جب ذرا بڑی ہوئی تو دوسری جگہ مصلی بنا دیا گیا جہاں اس وقت محراب بنانا ہے، مگر پہلے یہاں پر نماز. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوتے تو اسی سکون کے ساتھ کوٹ لگا کر بیٹھتے تھے مسجد کے اندر. تو مجلس بھی ہوتی تھی اس جگہ، جیسے امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روضۃ الجنہ میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر میں تمہیں اس جگہ کی فضیلت بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو اس جگہ پر نماز پڑھنا. اب بتائیے کہ یہ کتنی مقام والی جگہ ہوگی کہ جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے تم آپس میں کہیں جھگڑا نہ کرو. تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ کی نشاندہی فرما دی. چنانچہ عائشہ صدیقہ نے روایت کی بات بعض صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بتایا یہ کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ اس میں جگہ نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خان تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی بہن نے جیسے چھوٹے بچے کو چھوٹی بہن نے گود میں ڈال دی تو انہوں نے عائشہ صدیقہ کی گود میں ڈال دیا کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو نبی اسلام نے ان کی کنیت رکھی تھی ام عبداللہ، نام تھا عائشہ صدیقہ، مگر کنیت ان کی کیا رہی ام عبداللہ کیونکہ یہ ان کا بھانجا تھا اور خالہ میں وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں تھی تو ان کو ام عبداللہ کہا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے بہت ایسا علم دیا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس امت میں جو صحابہ تھے وہ 1,24,000 تھے، لیکن ان میں جو صاحب فتویٰ تھے جن کے فتویٰ پر باقی لوگ عمل کر لیتے تھے ان کی تعداد 49. ان 1,24,000 میں سے 49 لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو جو ضرورت پڑ سکتے وہ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. ان 49 میں 14,000 عالم تھے. ایک تو کیا عالم علم والا، ایک عالم اس سے بھی اونچا علم والا، وہ 14,000. ان 14 کا یہ مقام تھا کہ جب ان کا کوئی قول سامنے آ جاتا تھا تو بقیہ 49 میں سے جو تھے وہ اپنے قول سے رجوع کرتے اس پر عمل کرتے. ان 14 میں سے ایک نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس ام المؤمنین کو کیا علم عطا کیا. اس سے محدثین نے لکھا ہے ساری دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تو عائشہ صدیقہ عنہا کا علم ان سب سے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور یہ نبی کے ساتھ شام کی صحبت سے واپس تک نتیجہ ذہین بہت بہتر. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پیار سے فرمایا کہ ہمیرا تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مضبوط نہ لگتی ہے. جیسے بندہ کسی کو پیار سے کہتا ہے کہ تم کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مجھے لگتی ہے، فوراً جواب دیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تیرا جواب ہے.
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب دونوں میں رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے، لیکن عمر کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے، تو جیسے آپس میں گھر میں بیٹھے بات چیت بھی ہوتی ہے، خوش طبعی بھی ہو جاتی ہے، تو خوش موڈ میں بھی دونوں، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں۔ عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس بات سے مسکرا رہی ہوں کہ آپ کے والد تو ابو بکر ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے یہ لفظ سنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ رہی اور فوراً کہا، ہاں فاطمہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ان کے صدقے ہمیں اللہ ملا، یہ سب نعمتیں ان کے صدقے ملی۔ نبی اسلام کی جی بھر کے تعریفیں، نبی اسلام کی جی بھر کے تعریفیں، اور تعریفیں کرنے کے بعد کہنے لگی فاطمہ ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ خاتون جنت میں نہیں گی، لیکن جس تخت پر وہاں آپ بیٹھیں گی اس تخت پر علی المرتضیٰ بیٹھیں گی، اور فاطمہ جس تخت پر قیامت کے دن میں بیٹھیں گی اس تخت پر تو محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ اللہ 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 نے عجیب ان کو ذہانت دی، سبحان اللہ۔ انہی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات کی، انہی کی وجہ سے نازل ہوئی۔ مدینہ کی بس ایک طرف سفر کرنا تھا، تو 50-60 میل دور جگہ ہوگی مدینہ میں یہ بس، تو نبی علیہ السلام نے پڑھا ڈالا، چلنے لگے، رک گئے، اب اس جگہ پر پانی نہیں تھا، تو سارے صحابہ نماز کو وقت قریب ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور وضو کرنے کے ساتھ وقت کم ہے تو کیا بنے گا؟ پتہ کیا بھی چل کیوں نہیں رہے؟ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ابھی نہیں چل رہے، بھائی نبی علیہ السلام کے چلنے میں دیر کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہار تھا جو گم ہو گیا، اور اس ہار کی تلاش میں ان کو دیر لگ رہی ہے، اور نبی اسلام بھی رکے ہوئے۔ اب ابو بکر صدیق لانا کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے عائشہ صدیق لانا کو ڈانٹ لگایا، دو چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے، آنے سے دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کرنا ہے، خیر یہ چپ رہی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ادھر سے کم ہوتا جا رہا تھا نماز کا، ادھر سے نبی علیہ السلام کے اوپر آیات اتر آئی جن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو اس موقع پر ان کو تیمم کر لینا چاہیے۔ نبی السلام نے تیمم سے نمازیں باقی اور باقی صحابہ نے بھی، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو جس اونٹ پر سوار ہونا تھا اس اونٹ کے نیچے ہاتھ کھڑا ہوا تھا، ہاتھ بھی مل گیا۔ پھر صحابہ کرام کہتے تھے کہ اے آل ابو بکر تمہاری وجہ سے امت پر ایک احسان نہیں ہوا، امت پر بہت احسانات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا دیا اور اس وجہ سے امت کے لیے ایک راستہ کھل گیا۔ اگر پانی نہیں تو تم تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے۔ چنانچہ عائشہ لانا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے سب حدیثیں ایسی دی ہیں جو کسی اور زوجہ کو عطا نہیں کی ہے۔ اب اس وقت اس تفصیل میں جانا تو مشکل ہے، مثلاً فرماتی تھی کہ میرے نکاح کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا،
یہ فضیلت کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کی ایک تصویر لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زوجہ کے لیے کن کو پسند کرا، اور جب نبی علیہ السلام نے وہ دکھائی قریب کی عورتوں کو تو انہوں نے کہا یہ لوگ صدیق کی بیٹی، پھر فرماتی تھی کہ میں ہی ہوں کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا جبکہ وہ سواری تھی، باقی ازواج یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، مگر کی شادی کی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ زوجات جو سواری تھی اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح، یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے دی۔ پھر فرماتی تھی کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بدر کے دن کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے دیکھا لگنا کی کلاس ہو رہی ہے، فرمایا میں کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس کو میں اسلام کا جھنڈا بنا کر لیتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک دوپٹہ تھا جو تھا تو تھے مگر اس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی، لائنیں کالی لگی ہوئی تھی موٹی موٹی، میں نے اس کا دوپٹہ دیکھ کر دیا، نبی اسلام نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لگایا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہی بستر پر نبی اسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، میرے ہی لیے اللہ رب العزت نے براءت کی آیتیں قرآن مجید میں نازل کی۔ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، بچے نے گواہی دی، بی مریم پر بہتان لگا، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، اور سماعت کی مجھ پر بہتان لگا تو مخلوق میں سے کوئی گواہی دے سکتا تھا مگر قربان جاؤں رب رحمان نے میری پاک جاؤں کی گواہی۔ اور فرماتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو میری گود میں ہی آپ کا سر مبارک تھا، اور فرماتی تھی کہ جب آپ نے آرام فرمایا تو میرے حجرے میں ہی نبی علیہ السلام۔ تو یہ اصل میں حجرہ عائشہ صدیقہ جہاں نبی علیہ السلام کے سب آرام فرما رہے ہیں، یہ 9 حجرات قریب قریب تھے۔ تو اس ستون کو اس زمانے عائشہ کہا گیا، کیوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے جگہ کی جان دیتی تھی۔ چند نوجوان تھے، انہوں نے پوچھا، مومنین نے انکار کر دیا، ان میں عبداللہ بن زبیر تھے، تو باقی تو سارے پردے کے پیچھے تھے، گھروں کو چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے جو بھانجے تھے یہ ان سے جانے کے بعد ہم چلے گئے اپنی خالہ کو ملنے۔ اچھا جو باقی تھے وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اندر گئے نا تو یہ جا کے ضرور پوچھیں گے، اور ام المومنین ان کو بتا دیں گے، تو اگر ان کو بتا دیں گی تو سامنے رہے گی، آج تو اس جگہ پر نقل پڑیں گے۔ اچھا وہ جانے کی جگہ چھپ کر بیٹھے، چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اور خالہ کو منت واجب کی کہ خالہ بتا دیں پلیز پلیز، اب وہ ماں ہوتی ہے دل نرم ہو گیا، بتا دیا فلاں جگہ۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر باہر آئے اور انہوں نے آ کر اس ستون کے قریب نماز جب پڑھی تو باقی لوگ بھی آ گئے، اللہ کے پتہ چل گیا، بتاؤ یہ نہیں۔ تو اس جگہ کو اس سوانے عائشہ صدیقہ تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں مجلس بھی رکھی، نماز کی امامت بھی کروائی، اور قبولیت دعا کی جگہ بھی بتائی، اس لیے روضۃ الجنہ میں یہ قبولیت دعا کی بڑی ہے۔ آپ کوشش کریں جب جائیں تو بغیر جھگڑے گٹم تیل کے اگر ممکن ہو سکے تو وہاں پر 2 رکعت نفل کریں، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ آرام سے جائیں اور ایک جگہ کھڑے رہیں، اس میں آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، جگہ بن جائے آگے جگہ بن جائے آگے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی تو ہلتا جلتا رہتا ہے، وہ تو دھکا نہ دے گی،
نہ تکلیف دیں نہ تکلیف اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگتے رہے، جگہ کا پتہ چل گیا تو جب وہاں جائیں تو 2 رکعت پڑھ کر اپنی بخشش کے لیے اور امت میں جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے ضرور دعائیں مانگا کریں۔ تو اس سوانہ کا نام پڑ گیا سوانہ عائشہ۔ دوسرا ہے سوانہ ابی لبابہ، یہ ایک صحابی کے تاجر سے تجارت کرتے تھے، تجارت میں ان کے پاس مسلمان بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، اس زمانے میں وہ تجارت کھلی ہوئی تھی۔ جب یہودیوں نے جنگ خندق کے اندر بدعہدی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تو نبی علیہ السلام کو اس کے اوپر بہت غصہ آیا۔ چنانچہ آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان یہودیوں سے حساب دیں، تو آپ نے تیاری کروائی۔ یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ جی ابو لبابہ ایسا آدمی ہے کہ ہمارا بھی ان کے پاس آنا جانا ہے، تو آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں، یہ ہمیں بات سمجھائیں آپ کیا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اگر یہ کافی آئیں گے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے، بوڑھوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے، مگر تم منع بھی فرما دیا کہ تم یہ بات ان کو نہ بتا سکتا۔ اب یہ جب گئے تو ان یہودیوں نے بچوں اور عورتوں کو کہا کہ تم منت سے معلوم کرو، زیادہ پوچھو ان سے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اب یہ بتا تو سکتے نہیں تھے، انہوں نے بتایا نہیں، لیکن بڑے اصرار کے بعد ادھر سے اصرار ادھر تک انکار، ادھر سے اصرار ادھر تک انکار، بہت حد ہو گئی۔ تو اس وقت اس صحابی نے اشارہ اپنی طرف یوں کر سکتے، صرف یوں کر سکتے، ہاتھ کا اشارہ کر سکتے، جس سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہونے کے حوالے ہے۔ لیکن یہ اشارہ کرنے کے ساتھ ان کو خیال آیا تو مجھے تو نبی صاحب نے منع فرمایا تھا، اگرچہ میں نے زبان سے ان کو نہیں بتایا مگر میں نے ان کو مفہوم کو پہنچا دیا تھا اشارے سے، تو ان کو اب کسی کنسپٹ کی ضرورت ہے، اوہو میں نے تو بلندر سمجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ وہاں سے واپس آئے اور بلند چہرے جنہوں نے آ کر ایک ستون ہے اس سوانہ ابو لبابہ، اس کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے باندھا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کر دیں گے میں یہاں سے نہیں۔ عجیب اللہ کی شان دیکھیے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور معذرت کر لیتے تو میں معذرت قبول کر لیتا۔ اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے چھوڑ دیا، لہذا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرتا۔ اللہ اللہ اخلاص دیکھو، بس کچھ دن گزرے کہ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کے لیے مغفرت کا معاملہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، نبی علیہ السلام نے سلمہ جانا کو بتا دیا، انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام دے دیا کہ ابو لبابہ سے کہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ صحابہ مبارکے لینے لگے، ایک صحابی ان کو کھولنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر کھولیں گے تب میں آزاد ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام خود تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان کی رسی کو کھولا اور وہی آزاد ہوئے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ تو وہی اگر موقع ملے تو ستون کے قریب 2 رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو، اللہ
آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو بھی کسی جگہ قبول کر لیا تھا. میں بھی تو اپنے نفس کے ہاتھوں گرفتار ہوں، مجھے بھی تو شیطان میں باندھ رکھا ہے. میرے مولا مجھے بھی آپ اس گرفتاری سے آزاد فرمائیں، میری توبہ کو بھی قبول کریں. یقیناً آپ جب اس جگہ دعا مانگیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آئی تو ہماری بھی توبہ قبول ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں اس زمانے توبہ یا اس زمانے ابی لبابہ. اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ لکھا ہوا ہوگا اس زمانے شریر عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں، بیڈ جو ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب اعتکاف فرماتے تھے تو اس وقت آپ مسجد کے اندر ہی آرام فرماتے تھے. تو اس جگہ پر نبی علیہ السلام کے لیے بستر لگایا. تو اس جگہ جو ستون ہے اس کا نام پڑ گیا اس زمانہ شریر. پھر اس کے قریب ایک اور ستون آپ کو نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا اس زمانے ہر نگرانی کرتا سیکورٹی گارڈ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. جب نبی السلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے اور آرام فرماتے تھے تو پبلک پلیس تھی، گھر تو نہیں تھا نا، تو پبلک پلیس میں تو کوئی بندہ بھی آتا ہے. تو نبی علیہ السلام اپنے بستر پر جب رات کو آرام فرماتے تو یہ جو ستون ہے اس زمانے ہر یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کر پہرا دیا کرتے. وہ نبی علیہ السلام کے رات کو سیکورٹی تھا تاکہ کوئی کافر کوئی بدبخت آ کر کوئی ایذا نہ کرتا. تو اس کا نام پڑ گیا اس زمانے ہے. پھر اس کے قریب اگر آپ دیکھیں تو ایک ستون پر لکھا ہوگا اس زمانے وفد کی جمع وفود ہوتی ہے. وفد کہتے ہیں ایک رخ کو، کوئی رخ آتا ہے تو وفد آتا ہے. تو اس زمانے وفود سے کیا مراد کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کفار آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس جگہ پر نبی علیہ السلام ان کو کلمہ پڑھاتے تھے، ان کو بیٹھ اسلام لیا کرتے. تو آپ کو اگر موقع ملے تو ایک 2 رکعت نفل پڑھے اور نیت کریں کہ اللہ میں بھی آج بن رہا ہوں، میں بھی آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں اور آئندہ اسلامی ایمانی قرآنی زندگی بسر کرنے کی میں یہاں نیت لگا. ایک رپورٹ اندر ہے جو اب 4 دیواری کے اندر آ گیا، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا نام ہے اس تحجد کہ نبی علیہ السلام جب غصے سے تحجد میں تو وہاں پر نوافل ادا کیا کرتے تھے. وہ جالیوں کے اندر جگہ ایک جگہ قبلہ کی طرف جو محراب نبوی یا منبر نبوی کے قریب ہے وہ ابھی باقی ہے. اس کا نام ہے اس زمانے مخلقہ یا اس زمانے حنان. یہ کیا کھجور کا ایک تنا تھا. نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دینے لگتے تو اس ستون کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ دیتے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوں تاکہ سارے مجمع کے لوگ آپ کے چہرے انور کا دیدار کر سکیں. نبی علیہ السلام نے بات کو پسند کیا کیونکہ اگر سب لوگ بیٹھے ہوں اور آدمی زمین پر کھڑا ہو تو اگلے چند بندے تو دیکھ لیتے ہیں پیچھے والوں کو کہ بھائی نظر نہیں آتا خدمت کرتا. جب نبی علیہ السلام نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر فتویٰ دیا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جیسے رو رہا ہوتا ہے.
یہ آواز جب نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے قریب آئے، تنے کے قریب آئے اور آپ نے اس کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ رکھے. تو آپ کے مبارک ہاتھ رکھنے سے وہ تنا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ پچکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے، ایسے چپ ہوا. فرماتے تھے کہ جیسے حاملہ اپنی آواز نکالتی ہے اس بچے کے رونے کی ایسی آواز ہم نے سنی. تو بھئی یہاں ایک بات بڑی بہت غلط ہے کہ اگر ایک کھجور کا تنا نبی علیہ السلام کی محبت میں روتا ہے، ہم تو انسان ہیں، دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، احتیاط رکھتے ہیں. ہمارے اندر بھی تو نبی علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے، ہم بھی ان کی جدائی میں رہے، ان کی محبت میں رہے. تو یہ جگہ اس زمانے حنانہ ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں تھے. نبی علیہ السلام کیا تھے؟ محبوب کل جہاں. جمادات کے محبوب، نباتات کے محبوب، حیوانات کے محبوب، انسانوں کے محبوب، ملائکہ کے محبوب، سب کے محبوب، محبوب کل جہاں. دیکھیے جمادات میں نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر نبی علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق کے گھر دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متقی. وہ کیا کہ جب نبی اسلام تشریف لاتے تھے تو جس پتھر کا نام تھا متکلم، وہ نبی اسلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. اور جو دوسرا پتھر تھا نبی اسلام جب بیٹھتے تو اس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے، کوٹ لگاتے تھے، تو اس کا نام متقی. اب پتھر بھی اگر سلام کرتے، پتھر بھی اگر محبت رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی السلام جماعت کے بھی محبوب. پھر اس کے بعد آگے نباتات. نباتات کہتے ہیں درختوں کو. چنانچہ نبی السلام جس راستے پر تشریف لے جاتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو درخت ہوتے تھے وہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے. نبی السلام جہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے تو قریب قریب کے درخت اپنی جگہ سے چل کر اس جگہ پردہ بنا لیا کرتے تھے. اور یہ کھجور کا تنا یہ تو نبی السلام کی محبت میں ضروری پڑا. تو جمادات سے بھی محبوب، نباتات سے بھی محبوب، اور پھر اس کے اوپر حیوانات سے بھی محبوب. چنانچہ مشہور ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. 63 اونٹ آپ نے بنفس نبی خود قربان فرمایا، اور ان 63 اونٹوں میں سے 9 اونٹ کے گروپ لایا جاتا تھا. یہ 9 اونٹ لائے جاتے تھے، ان کو ذبح کر کے پھر اور 9 لائے جاتے تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 9 اونٹوں کو لایا جاتا تھا تو ان میں سے ہر اونٹ اپنی گردن آگے بڑھاتا تھا، اے اللہ کا محبوب مجھے آپ قربانی کے لیے پیسے قبول کر دیں. نشوت نصیب دشمن کشوت ہلاک تیزت کرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اللہ کے قریب میری حفظ حاصل ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے.
اللہ اکبر کر دیا۔ تو دیکھیے حیوانات بھی نبی اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام مسجد میں فرما ہے کہ اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کر نبی اسلام کے سامنے آواز نکالا۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، آپ میں سے کوئی جائے اور اپنے مالک کو بلا لائے۔ چنانچہ اونٹ آگے اور صحابی پیچھے پیچھے، وہ اونٹ اپنے مالک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو صحابی گئے تھے انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام نے آپ کو بلایا، وہ صحابی حاضر خدمت ہوتے۔ چنانچہ جب حاضر خدمت ہوئے تو نبی اسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کے اونٹ نے شکایت کی۔ اے نبی کون سی شکایت؟ فرمایا شکایت یہ کی کہ اس نے یہ کہا کہ میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے، بہت میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اور میں مالک کے اس بوجھ کو پہنچاتا ہوں جہاں وہ چاہتا ہے۔ اور صحابی نے یہ کہا کہ یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ صحابی نے کہا کہ یہ اونٹ میرا رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، میں جب سوتا ہوں تو یہ چیخیں مارتا ہے، آواز نکالتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو نہیں سکتا رات کو۔ تو نبی اسلام نے اونٹ کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو سونے کو نہیں دیتا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے کچھ کہا، ہم دونوں سارا دن مشقت سے کھاتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، میرا مالک مجھے چارہ بھی ڈالتا ہے، ڈال بھی رکھتا ہے۔ بات اتنی کی ہے کہ یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد آ کر یہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے کمر پٹی کر لوں۔ تو یہ تھوڑی دیر کی نیت سے سوتے ہیں مگر نیند گہری ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز میں ہو جاتی ہے اور میں قریب جاگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے ان کو نماز کے لیے نہیں جانا۔ تو اللہ کے نبی میں آواز نکالتا ہوں کہ میرا مالک اٹھ جائے اور اپنے اللہ کی نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اسلام جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب۔ اب حیوانات کے اوپر انسان رہ گئے، انسان کے بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ اور انسانوں میں تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری جماعت کو دیکھ لی، دیکھتے آج یوسف نے انگلیاں کٹیاں، دیکھتے آج یوسف نے انگلیاں کٹیاں، آقا کے دیوانیاں نے جاناوار کٹی، عشق دی اخیر ویکھی سوچے آشقین دی، جگ دے حسینہ کو رد دے سکیں، گل میں سناوا ایک ایسے محجبین دی، جگ دے حسینہ کو رد دے۔ تو باقی نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے تو عشق کی انتہا کر دیا، انتہا کر دی۔ اللہ اکبر۔ نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ جہاد کی تیاری کریں۔ مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک گھر ایسا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی، ساروں کتار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ خامن سے پہلے شہید ہو چکا تھا اور گھر میں کوئی اور مرد تھا۔ اب یہ خاتون اس لیے رو رہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، میرے گھر میں کوئی نہیں، میں جس کو تیاری کر کے آقا کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دوں۔ خوب رو رو کے جب طبیعت نقصان ہوئی، اپنے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور مسجد نبی میں آ گئی۔ مسجد نبی میں نبی اسلام تشریف فرما کے وہ صحابی آتے ہیں
اور اپنے اس چھوٹے بچے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈالا. اللہ کے نبی میرے بچے کو قبول کرتے تھے. نبی السلام حیران اس لیے جہاد کے لیے فرمایا یہ چھوٹا بچہ یہ کیسے جہاد کرے گا؟ یہ تو نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی قبول کر لیجیے, رو رہی ہے قبول کر لیجیے. ہمارا یہ کیسے جہاد کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے. وہ مجاہد جب دشمن کے سامنے جائے گا اور دشمن تیروں کی بارش برسائے گا تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دیں گے. میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس صحابیت کی سنت آج تک چل رہی ہے. اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں عربوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدہ جو 40 دن کے بعد غسل کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو آج بھی لے کے آتا ہے. اور اس وقت بھی وہ اپنے بچے کو روضہ انور کے قریب لٹا کر نبی اسلام کے نام کی دعا کرتی ہے, اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو قبول کرنا. اللہ اللہ. اس لیے نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں, مخلوق کے بھی محبوب اور خالق کے بھی محبوب. تو بھائی ہمیں بھی جو دن باقی رہ گئے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس وقت کو وہاں پر گزارنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, رشید پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذوق و شوق کے ساتھ بقیہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری بیان ہوگا الوداعی, تو سفر پر روانگی ہے تو لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہوں گے, جانا ہوگا, ضروریات ہوتی ہیں. تو کل انشاءاللہ کل منگل ہے, ہاں کل انشاءاللہ ہم اس سفر کا الوداعی بیان کریں گے اور الوداعی دعا کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی الاعلی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک ہمارے آج بھی بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کی درگزر فرما, عیبوں کو درگزر فرما. اے کریم آقا کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے, یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے. اے اللہ یہ سکینہ ہمارے دل میں بھی نازل فرما دیجیے. اے اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے, اللہ کی برکت سے ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دیجیے. رب کریم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس جگہ پر حاضر ہوا وجبت لہ شفاعتی, میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. اللہ کے قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما دیجیے. رب کریم اپنے ظاہر کو ہمیں ایک ایک سنت کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے من کو بات سے منور فرما. رب کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جہاں پر جو ہم نے مانگا ہماری ہر دعا کو قبول فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جیسے آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ نے دنیا کی اس جنت میں داخلہ کرنے کی اجازت فرما دی. اے اللہ اب آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی جنت سے محروم نہ فرما. پھر مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مدینہ فتح کی مالک ہے, کرے کو کھوٹے سے جدا کر دیتا. اللہ ہمیں کھوٹا نہ بنا. میرے مولا اپنی رحمت کو ہمیں قبول فرما لے, کھڑا فرما دے. اللہ ہمارے من کو
کو پاک فرما دے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگتے کہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انگ کو نبی اسلام نام کی محبت سے لبریز فرما. اپنی محبت سے لبریز فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب 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 فرما.